مفتی صاحب اور عظیم لوگوں کے اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور امیر المومنین فی الحدیث کا لقب جن کو عطا ہوا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے آپ کی جو محنت ہے حدیث کو جمع کرنے میں، اس کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بڑے بڑے حیران کن واقعات ہیں کہ ایک ایک روایت کو لینے کے لیے کتنا سفر آپ نے فرمایا، اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا پڑھنے میں آیا ہے کہ آپ اترے بھی نہیں سواری سے، صرف اس کی روایت لی اور چل پڑے کہ وقت بہت کم ہے، اور اتنی محنت آپ نے اپنے کام کے حوالے سے کی۔ لیکن ذاتی حیثیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات پر کوئی کسی بھی قسم کا دھبا یا داغ جس کا احتمال بھی کہیں محسوس ہوا، اس سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے قریب نہیں پھٹکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے کام کی برکت، اور جتنا بڑا کام وہ کر رہے تھے اس کی برکت تھی کہ آپ نے ہمیشہ ایسی ہر چیز سے جس کے بارے میں ہمارے ہاں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ 1000 دینار آپ نے صرف ایک تہمت سے بچنے کے لیے دریا برد کر دیا، تو یہ بہت بڑا مال کس کو پیارا نہیں ہوتا، لیکن حدیث کا کام کرنے والوں کی علمی، فکری اور کردار کی عظمت کتنی بلند ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ جناب محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا امت پر احسان، یہ ایک مستقل باب ہے۔ آپ کی شخصیت، خدمات، مقبولیت اور ان سارے پہلوؤں سے ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ اگر ان کی شخصیت، ان کی خدمات پر اگر ہم بات کریں تو وہ بہت طویل ہو سکتی ہے۔ محنت حیران کن ہے حدیث کو جمع کرنا، بے شک۔ اور اس میں یہ یاد رہے کہ وہ محنت ان وسائل اور ذرائع اسفار کی قلت کے دور میں، اللہ اکبر، جبکہ سفر آج کی طرح اس میں نہیں تمام تر کلفتیں، مشکلات اور وقت کتنا لگتا ہے، ساری چیزوں میں یہ ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہم حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاص واقعہ کے تناظر میں جی ہم ایک خاص بات کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم اسی پہ فوکس رکھتے ہیں۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے روایت حدیث میں جو کام کیا اس کی بنیادی طور پر خود آپ کی اپنی شخصیت کی ثقافت، امانت، عدالت، عبادت، ریاضت اور شخصیت پر ہے۔ ٹھیک۔ ورنہ اگر اس پہ کوئی حرف آ جائے، کوئی تہمت لگ جائے اور کردار پہ اگر دھبا آ جائے تو اس کے نتیجے میں وہ عظیم کام جو آپ سر انجام دے رہے تھے یا جو دیا وہ بذات خود مشکوک ہو جانا۔ یعنی دین کا کام کرنے والے اپنے ذاتی اعمال پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ میں بالکل اسی طرف عرض کرنے لگا تھا کہ پہلا سبق تو اس واقعہ کے بیان سے پہلے یہ ملتا ہے کہ جو مناصب دینیہ کے لوگ ہیں، جو دینی مناصب کے یا بلکہ اسپیشلی دینی مناصب کا ذکر کیا، ورنہ ہر صاحب منصب جو بھی عزت اور وقار کی جگہ پر ہے اسے اس بات کا خود ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس کام سے اجتناب کرے کہ جو اس کی شخصیت کو اور اس کے منصب کو اور اس کے کام کو ڈیمیج کر دے۔ اس کا ہر عمل جو ہے وہ جانچا اور پرکھا جا رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا لیکن اسے بہت دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ بات۔ اب اس کے تناظر میں، اس سینیریو میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور 1000 دینار یہ ناظرین و سامعین کے لیے کہ سونے کے سکے، اللہ اکبر، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 1000 دینار آپ کے پاس تھے اور سفر کر رہے تھے۔ تو جیسے آپ کے برابر میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو آپ اس سے گپ شپ کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں، تو جو برابر میں شخص بیٹھا ہوا تھا اس سے جب بات چیت ہوئی تو ایسے برسبیل تذکرہ کسی بات پر حضرت امام بخاری نے فرما دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے۔ ٹھیک، بات ہو گئی۔ وہ شخص بڑا شاطر تھا، تھوڑی دیر گزری تو اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا 1000 دینار تھا وہ گم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کشتی میں ہے، ظاہر ہے کشتی والوں میں سے کسی میں ہے، تو اب لوگوں نے کہا بھی کوئی بات نہیں، لوگوں کی تلاشی لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں کس سے نکلتا ہے۔
اب جب ایک سائڈ سے تلاشی لی، سب سے لیتے 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 حضرت امام بخاری کے پاس آئے، جب ان کی تلاشی لی تو ان کے پاس بھی نہیں نکلا۔ پورے مسافروں کی تلاشی لے لی گئی تو کسی سے وہ 1000 دینار دستیاب نہیں ہوا، اور نتیجتاً وہ خود جھوٹا قرار پایا۔ ٹھیک۔ سفر ختم ہوا، جب باہر نکلے تو وہ شخص آپ کے ساتھ ہو لیا اور پوچھنے لگا، حضور مجھے نا سمجھ نہیں آئی کہ 1000 دینار آپ نے فرمایا، آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، تلاشی لینے پہ وہ 1000 دینار گیا کدھر ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ واہ۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ 1000 دینار میرے پاس تھا، لیکن جب تم نے یہ کہا کہ میرا 1000 دینار گم ہوا ہے اور تلاشی شروع ہوئی تو میں نے وہ 1000 دینار چپکے سے دریا میں پھینک دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ضائع کر دیا، واہ۔ اس وجہ سے کہ جب تلاشی ہوگی میرے سے 1000 دینار نکلے گا، جو کشتی میں موجود لوگ ہیں وہ سب سمجھیں گے کہ یہ 1000 دینار میں نے چوری کیا ہے، تو مطلب اور یہ چوری کی تہمت میرے اوپر لگے گی، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ چوری کی تہمت لگے۔ اور ظاہر ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث پاک کہ اتقوا مواضع التہم، یہ ایک بہت بڑا اخلاقی ادب ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑی سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، اللہ اکبر، یہ ایک معاشرتی اصول ہے، ٹھیک، کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرو، کوئی بھی ایسا لباس مت پہنو، کوئی بھی ایسی مجلس اختیار مت کرو، کسی ایسے دوست کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، کوئی ایسا کام اختیار نہ کرو، کسی ایسی جگہ پر نہ جاؤ، کسی ایسے مقام پر نہ جاؤ، کسی ایسی مجلس میں نہ جاؤ، کسی ایسی محفل میں نہ جاؤ کہ جہاں جانے سے تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہاری شخصیت، تمہارا مشن، تمہارا منصب، تمہارا کاز، اس کے اوپر داغ لگتا ہو، دھبا لگتا ہو۔ آج کے دور میں جو میرے مناسب کے دوست ہیں، محافل کے نعت خوان ہوں، قاری ہوں، خطیب ہوں، وہ ہوں، آج کے دور میں انہیں محافل میں جانے سے پہلے، اس کا انتخاب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ مجلس منعقد کرنے والے کون ہیں اور دیگر آنے والے لوگ کون کون سے ہیں، اور کیا مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک، یہ میں نے اپنے منصب کی مثال دی، ورنہ یہ ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے، بیٹیوں پر اپلائی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے بازار میں مت جائیں، وہ کسی ایسے کام کو اختیار مت کریں، وہ کسی ایسے کے ساتھ فرینڈشپ مت کریں، علی ھذا القیاس۔ صحیح۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک وہ فکر ہے جو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے کردار کی عظمت کے لیے، کردار کی پختگی کے لیے عطا ہوتی ہے، کہ کسی کام کے کرنے سے، کسی وجہ سے اگر آپ کی عزت پر حرف آ رہا ہے، اگر آپ کو اس کے لیے کوئی قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو آپ اسے دے دیجئے اور اپنی عزت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، بہت کمپریہنسو جواب اس سوال کے تناظر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے ہوتے ہوئے ہم نے اس کو عمومی طور پر جو ذمہ داریاں ہماری معاشرتی بنتی ہیں، خاندانی بنتی ہیں، اخلاقی بنتی ہیں، انفرادی بنتی ہیں، اس پر بھی ہم نے مفتی صاحب سے رہنمائی لی۔